دنیا میں آپ تنگ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ مخلوق سے جڑے ہوتے ہیں. گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہے، کبھی بیٹی کی پریشانی، کبھی بیٹے کی پریشانی، صحیح کی غلط، کبھی ماں کی پریشانی، کبھی باپ کی پریشانی، کبھی دوست کی پریشانی، کبھی یار کی پریشانی. اس لیے عرفہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہر کی خواہد تا سلامت ماندو. اور کیا فرید عطار علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمائی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ہر کی خواہد تا سلامت ماندو از جمیع کھل کرو گردان دو. اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں سلامتی کے ساتھ خدا کے ساتھ دل لگا کر رہے تو اس سے مخلوق خدا سے روگردان ہونا چاہیے. لیکن ہم ٹھہرے اس دور کے لوگ جس دور میں ممکن نہیں ہے زندہ رہنا کہ ہم انقطاعی تعلق کرے مخلوق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کو ذمہ داری تھی نا 4 بیٹیوں کی پرورش، ہے کہ نہیں؟ اور بیٹیوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کتنا ستایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بیٹیوں کو ہاتھ پکڑ کے چچیرے بھائیوں نے لایا اور حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کے سامنے پھینک دیا. کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹیاں ضرورت ہی نہیں ہے. دونوں کو طلاق دیا. کتنا بڑا دل ہے میرے محبوب کا. کہتے ہیں کبھی بد دعا نہیں کی نا نبی علیہ السلام نے، لیکن اس پر بد دعا کی کہ کہا کہ یا میرے رب، اس چچیرے بھائی کے لیے فرمایا کہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرنا. پھر اس کا باپ سلاتا تھا اس کو کہ بڑے بڑے اونچائی کی جگہ پہ ہے، لیکن پھر اس کو ایک شیر نے کھا لیا نا، اس کو اسی نے کاٹ لیا. خیر وہ الگ بات نہیں کہوں گا کبھی. مطلب ہے کہ تکلیفیں تو حضور پہ بھی گزری نا. غم اور پریشانیاں نبی علیہ السلام کو بھی ملی نا. میں کیوں کہتا کہ ہمیں زنجیر ڈالنی چاہیے. اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اخلاص سے دے دو، نفاق مت رکھو. نبی سے دعوی محبت ہے تو اخلاص سے اتنا رکھو کہ سارا آسمان آپ پہ ٹوٹ پڑے، لیکن اس میں کبھی دھراٹ نہیں ہونی چاہیے. خدا کی محبت کی تو بات ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے نا. ہم کہاں اور خدا کی ذات کہاں، کب ادھر پہنچے ہم. پھر ہم کہیں کہ ہم خدا کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ تو ہمارے عارفین تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں خود فرماتا تھا تمہیں میری قسم کھا لو. وہ غوث اعظم نے فرمایا نا. وہ اچھا عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں قسمیں دے کر حکم فرماتا تھا کہ میری قسم ہے لباس پہنو. حتیٰ کہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ آیا کہ اس نے جب قسم کھائی کہ میں میٹھی چائے کھاؤں گا ہی نہیں آج کے بعد. وہ تو 20 سے زائد اولیاء کے خوابوں میں رات کو حضور تشریف لائے. کہا اس سے کہہ دو کہ میرے لیے کھانا، کیوں میٹھی چائے اپنی چھوڑی. وہ تو ایسے لوگ تھے، ہم کہاں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. کام حقیر گنہگار جن کی کوئی اوقات نہیں، اور پھر دعویٰ خدا کی محبت کے کریں. لیکن کم سے کم اتنی تو محبت میں راسخ ہونی چاہیے، دنیا کے نفع و نقصان کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اس رشتے کو لے کے. یہ رشتہ اتنا مضبوط اور راسخ ہونا چاہیے. ایک حقیر شے پر ہم منقطعی تعلق بھی ہو جاتے ہیں. ہم انقطاعی تعلق کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے تئیں اپنا رخ بھی پھیر لیتے ہیں. ہم نے سنا ہوگا نا، وہ اتنی عورتیں تھی دور رسول میں وہ جو کہا کرتی تھی کہ ہمیں 2 بیٹے تھے ہم نے دے دیے، وہ تو ہو گئے آپ کی راہ میں، اور 4 ہوتے وہ بھی دے دیتے.
اب ہمیں بھی تو موقع دیجئے یا رسول اللہ، ہم بھی قربان ہو جائیں آپ پہ. وہ کہا کرتی تھی نا، انہی کا نام تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اتارا، اور راسخ تھے، اور اتنے راسخ تھے کہ کبھی ان کا دل کسی بھی شے سے معدومیت کا شکار نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی بھی حالت میں.